13واں باب۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا۔ اس کی بیوی بھانج تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بھانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت محیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا، اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا۔ تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا، تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوہا سے کہا، ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے۔ وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشہ کی چیز نہ پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوہا کو جواب دیا کہ اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانے، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ میں اس کی نذر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندے منہ زمین پر گرے، پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔
اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہنے دان میں جو سورا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ باب 14۔ سمسون اور تمنت کی عورت۔ اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا، میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو۔ اس کے ماں باپ نے اس سے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے۔ پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے، اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا، گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، لیکن جو اس نے کیا اس نے اپنے باپ یا ماں کو نہ بتایا، اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی، اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا، اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا، اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد ہے۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا، اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا، اور انہوں نے بھی کھایا، پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا۔ پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا، وہاں سمسون نے بڑی ضیافت کی، کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں۔ سمسون نے ان سے کہا، میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں۔ اس نے ان سے کہا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی، اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے۔ اور 7ویں دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو؟ کیا بات بھی یوں ہی نہیں؟ اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی، تجھے تو مجھ سے نفرت ہے، تو مجھ کو پیار نہیں کرتا، تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی پر وہ مجھے نہ بتائی۔ اس نے اس سے کہا، خوب، میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں، اور تجھے بتا دوں۔ سو وہ اس کے آگے جب تک ضیافت رہی 7 دن روتی رہی، اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا، کیونکہ اس نے اسے نہایت تنگ کیا تھا، اور اس عورت نے وہ پہیلی اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دی۔ اور اس شہر کے لوگوں نے 7ویں دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس سے کہا، شہد سے میٹھا
اور کیا ہوتا ہے اور شیر سے زور آور اور کون ہے؟ اس نے ان سے کہا اگر تم میری بچیا کو حل میں نہ جوتتے تو میری پہیلی کبھی نہ بوجھتے۔ پھر خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا۔ وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے اور ان کو لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے، اور اس کا قہر بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا۔ پر سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو جسے سمسون نے دوست بنایا تھا دے دی گئی۔ باب 15۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد گیہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس کوٹھڑی میں جاؤں گا، پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا، اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا۔ کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے؟ سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے۔ سمسون نے اسے کہا اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑیں اور مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی اور 2 دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ تب فلسطینیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا۔ سمسون نے ان سے کہا کہ تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا۔ اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کر ڈالا، اور وہاں سے جا کر ایتام کی چٹان کی دراڑ میں رہنے لگا۔ سمسون فلسطینیوں کو شکست دیتا ہے۔ تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لہا میں پھیل گئے، اور یہودا کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چڑھ آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں۔ تب یہودا کے 3000 مرد ایتام کی چٹان کی دراڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں؟ سو تم نے ہم سے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطینیوں کے حوالہ کر دیں۔ سمسون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے۔ انہوں نے اس سے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالہ کر دیں گے، پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے۔ پھر انہوں نے اسے 2 نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے۔ جب وہ لہا میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے، اور اسے ایک گدھی کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، اور اس سے اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ پھر سمسون نے کہا گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1000 آدمیوں کو مارا۔ اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا، اور اس جگہ کا نام رامت لہا پڑ گیا۔ اور اس کو بڑی پیاس لگی، تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا
تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ پر خدا نے اس گڑھے کو جو لہا میں ہے چاک کر دیا، اور اس میں سے پانی نکلا، اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا، اس لیے اس جگہ کا نام عین حقورے رکھا گیا۔ وہ لہا میں آج تک ہے، اور وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ باب 16۔ سمسون غزہ میں۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا، اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے، اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا، اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ڈنڈے سمیت اکھاڑ لیا، اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو ہیبرون کے سامنے ہے لے گیا۔ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلا تھا، اسے عشق ہو گیا، اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے، اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں، تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا۔ تب دلیلا نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے، اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے۔ سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھ دیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھیں اس عورت کے پاس لے آئے، اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹری میں گھات میں بٹھا لیے تھے۔ سو اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا۔ تب دلیلا نے سمسون سے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا، اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلا نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور گھات والے اندر کی کوٹری میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ سو دلیلا سمسون سے کہنے لگی، اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بندھ سکتا ہے۔ اس نے اسے کہا، اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں، جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی
یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اس سے بتا دیا کہ میرے سر پر استرا نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا، تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں، اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے، اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے۔ سمسون کی وفات۔ اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے، تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں، اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر داہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا، اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اور سورہ اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہ کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ کلام اقدس میں درج اس حقیقی کہانی سے خداوند میرے اور آپ سب کے ایمان کو تر و تازگی بخشے، آمین۔